بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ یہ آخری والی دعا امید ہے کہ سب کو یاد ہو گئی ہوگی، نہیں یاد ہوئی ہے تو یاد ضرور کریں، تاکہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنانے کے لیے دعاؤں کا بھی سہارا ہونا چاہیے نا۔ ہم دعائیں کریں گے تو قرآن ہمارے دل کی بہار بنے گا نا۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کو قرآن سے محبت ہو گئی ہے، اور زیادہ محبت ہونا چاہیے، اور قرآن ہمارے دلوں کی محبت بہار بننا چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی پڑے گی ساتھ ساتھ۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 15، سورہ اسراء۔ اس کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ کسی کے قرآن میں اسراء لکھا ہوگا، کسی کے قرآن میں بنی اسرائیل لکھا ہوگا، تو آپ کنفیوز نہ ہوں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ سبحان الذی اسرا، اسرا کے کیا معنی ہیں؟ دور کی مسجد یا دور کا سفر۔ یہاں پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو سفر ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں کرایا گیا تھا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا۔ اور یہاں پر یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ یہ واقعہ ہجرت نبوی سے تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا تھا، اور اس واقعے کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو پہلا حصہ کون سا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء، حمزہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ الف سین را الف اور حمزہ، اسراء۔ اور قرآن میں دوسرے واقعہ اسراء کا ہی ذکر ہے، مطلب اس میں لکھا ہوا ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ لے گیا اپنے یہاں پر المسجد الاقصیٰ، یہاں پر ایک اس کا ذکر ہے، اور باقی جو ہے تو دوسرا احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کو جو سفر ہوا تھا اور واپسی، تو اسے معراج کہا جاتا ہے۔ یہ 2 الگ الگ حصے ہیں، اور واقعہ معراج بہت سی احادیث میں لکھا ہوا ہے، اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی راوی جو تھے، صحابہ کی تعداد 25 سے زائد یا کم نہیں، یہ جنہوں نے یہ احادیث بیان کی ہیں۔ تو یہ جو ہے واقعہ جو شروع ہوتا ہے، یہاں پر ہم تھوڑی سا اس کا شارٹ دیکھ لیتے ہیں، شارٹ کٹ میں کیا تھا۔ تو یہ سب سے پہلی جو آیت ہے، اس میں ہی اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے جس نے ایک رات اپنے بندے، یعنی کہ بندے کون ہیں یہاں پر؟ سرکل کر کے لکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے، اب یہاں پہ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سفر کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا؟ مسجد الحرام سے سٹارٹ ہوا تھا۔ تو یہاں اب یہ دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، تو اس کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ ہی آتا ہے، 3 اس کے بارے میں باتیں ملتی ہیں، کہ ایک جگہ ہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھولی گئی اور میں مکہ میں تھا۔ اب یہ جو یہاں پر ہمیں ذکر مل رہا ہے لیلا من المسجد الحرام، تو یہاں پر مسجد حرام جو بات کی گئی ہے، تو ایک اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جو مکہ کا آس پاس کا ایریا ہے وہ بھی سارا حرم میں ہی آتا ہے۔ تو یہاں پر ایک تفسیر میں یہ ملتا ہے، ایک صحابہ کی تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر گیا تھا، اور دوسرے میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں سے آپ کو پھر فرشتوں نے لے کر گئے۔ تو وہاں پر انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اترے، اور انہوں نے میرا سینہ چیرا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا گیا، پھر سینے کو جوڑ دیا گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شق صدر۔ صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینے کو۔ تو یہ شق صدر کے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ ایک کب ہوا تھا؟ جب آپ 4 سال کے تھے اور دائی حلیمہ کے پاس تھے، جب آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے جنگل میں،
تو اس وقت یہ پہلی بار پیش آیا تھا اور یہاں پر دوسری بار پیش آیا. تو یہاں اب سے انہوں نے کیا کیا کہ ان کو پھر سینہ ان کا چیرا اور بعد میں ان کو پھر سے جوڑ دیا. اور پھر کیا کیا، پھر جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی طرف چڑھے. جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل نے آسمان کے داروغہ سے کہا دروازہ کھولو. اس نے پوچھا کون؟ جبرائیل بولے میں ہوں جبرائیل. اس نے پوچھا تمہارے ساتھ اور کوئی اور بھی ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں. اس نے پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا ہاں. تب داروغہ نے دروازہ کھول دیا. تو اسی طریقے سے ہم پہلے آسمان دنیا پر یعنی کہ پہلے آسمان پر چڑھے. وہاں ایک شخص بیٹھا تھا جس کے دائیں طرف بھی ایک مجموعہ تھا اور بائیں طرف بھی ایک مجموعہ. جب وہ دائیں طرف دیکھتا تو ہنس پڑتا اور بائیں طرف دیکھتا تو رو پڑتا. یہ شخص کون تھے؟ یہ شخص آدم علیہ السلام تھے. تو یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو آدم علیہ السلام کے دونوں طرف ایک مجموعہ تھا اور اس نے کہا کہ اے نیک پیغمبر، بیٹے مرحبا. انہوں نے ان کو ویلکم کیا. اور میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہے اور ان کی دائیں طرف اہل جنت ہیں اور بائیں طرف اہل دوزخ ہیں. جب یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. اب ظاہر ہے دیکھیے کہ کسی کی اولاد اگر دوزخ میں جا رہی ہے تو کیسے وہ نہیں روئے گا؟ اور وہ تو باپ ہے نا، ساری امت کے باپ ہیں وہ. تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیے کہ کیسے وہ رو پڑ رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر، کہ اپنی جو امت ہے ان کو دیکھ کر وہ رو پڑ رہے ہیں کہ ایک تو بہت ساری امت ان کی دوزخی بھی ہے. ظاہر ہے کچھ لوگ دوزخی بھی ہیں، کچھ جنتی بھی ہیں. تو ان کے بارے میں آ رہا ہے یہاں پر. اور پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان پر چڑھے اور داروغہ سے کہا دروازہ کھولو. سیم ویسے ہی وہاں پر بھی کنورزیشن ان کا ہوا. پھر آپ نے آسمانوں میں سیدنا آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے مقام بیان نہیں کیے. البتہ یہ بتایا گیا کہ پہلے آسمان پر سیدنا آدم کو اور چھٹے آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پایا. جب جبرائیل مجھے لے کر ادریس پیغمبر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا نیک پیغمبر اور نیک بھائی مرحبا. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ ادریس ہیں. پھر میں موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرا تو انہوں نے بھی وہی کہا. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ موسیٰ ہیں. اسی طریقے سے یہ ایک ایک پیغمبر کے پاس سے گزرتے گئے اور ان سے ملاقاتیں ہوتی گئی. یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. پھر اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو میں نے جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ابراہیم ہے. پھر جبرائیل نے مجھے اوپر لے کر چڑھے یہاں تک ایک ہموار اور بلند مقام پر پہنچے. وہاں میں قلموں کے چلنے کی آواز سن رہا تھا. قلم یعنی پین. پھر اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی. میں یہ حکم لے کر لوٹا. جب موسیٰ کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے پروردگار کے پاس جاؤ کیونکہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی. میں لوٹا اور اللہ سے اس کا کچھ حصہ معاف کر دیا. پھر موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا پھر اپنے رب کے پاس جاؤ، تمہاری امت اتنی طاقت بھی نہیں رکھتی کہ وہ پڑھے. پھر لوٹا اور ایسا کئی بار ہوا. یہ 5 نمازیں در حقیقت 50 ہی تھی، 10 گنا اجر کے حساب سے، اور میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی. یعنی کہ اب کیا ہو گیا کہ صرف 5 ہو گئی لیکن اس کا ثواب کتنا ہے؟ 50 کے برابر ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 50 فرض کی تھی اور اب 5 ہو گئی لیکن اجر کتنا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ 50 کے برابر ہی ہے. کیونکہ اگر دیکھیے کہ اگر ہر نیکی کا بدلہ کتنا ہے؟ 10 گنا ہے. تو ایک نیکی کا بدلہ اگر ایک نماز کا بدلہ اگر 10 گنا ملے گا تو وہ 5 نمازوں کا بدلہ کتنا ہو جائے گا؟ پھر 50 ہو جائے گا. پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے اب یہاں پر پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرا کہتے ہیں بیر کو اور منتہا کہتے ہیں اینڈ پوائنٹ، آخری حصہ جو تھا. تو یعنی کہ سدرۃ المنتہا جو ہے ایک بیری کا جو درخت ہے وہ کہاں ہے؟ سب سے اینڈ پوائنٹ، یعنی کہ اللہ کے عرش کے نیچے اس کی جڑیں فرسٹ آسمان پہ ہے اور اینڈ اس کا عرش کے نیچے ہے. اسے کئی طرح کے رنگوں سے ڈھانپا ہوا تھا. میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا. پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا. وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ گنبد تو موتیوں کے ہے اور اس کی مٹی کستوری کی ہے. کستوری ایک قسم کی بہت خوشبو کا نام ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں اس طریقے سے گیا اور سدرۃ المنتہا کے بارے میں بیان کیا. اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا.
پھر مجھے بیت المعمور بھی دکھایا گیا، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں بھی۔ بیت المعمور کیا ہے؟ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں جو جو امپورٹنٹ چیزیں آپ کو لائی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں کیسے ہوئی، کیسے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے جب پہلا جو سفر تھا مکہ سے اور بیت المقدس تک، تو وہ کیسا تھا؟ براق پہ تھا۔ براق کیسا ہے؟ خچر سے تھوڑا سا بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا ایک جانور، جو کہ ایک دم وائٹ کلر کا تھا۔ تو یہ خچر پر لے جایا گیا، اور پھر بیت المقدس میں جب آپ کو لے جایا گیا تو کیا ہوا وہاں پر انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر براق کو باندھ دیا، اور جہاں پر سارے انبیاء اب تک باندھا کرتے تھے تو وہاں پر انہوں نے باندھا۔ اب وہ جو دیکھے کہ اتنے سال پہلے جو انبیاء آتے تھے اپنے گھوڑوں کو وہاں باندھا کرتے تھے، تو ایک وہاں پر ایک سوراخ سا ہو گیا تھا نا، وہ جو وہاں پر باندھنے کی جو جگہ تھی، تو وہاں پر اب اتنے سالوں سے تو کوئی وہاں نہیں باندھ رہا تھا، تو اب یہاں پر انہوں نے باندھا، تو اس جگہ کو بھی یہاں پر بتایا گیا۔ تو وہاں پر باندھ کر پھر وہ وہاں پر گئے، بیت المقدس میں گئے، اور وہاں پر پھر بیت المقدس میں کیا ہوا کہ سارے کے سارے جو انبیاء تھے، سارے انبیاء وہاں پر موجود تھے، جن کی روحیں موجود تھی وہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جبرائیل علیہ السلام نے آگے کیا اور ان کی امامت کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان سب کو نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد ایک سیڑھی کے ذریعے سے جو نور کی تھی، نور ہی نور تھا اس پر، اس کے ذریعے سے پھر آسمان پہ چڑھے۔ براق کا سفر صرف کہاں تک تھا؟ صرف مکہ سے لے کر بیت المقدس تک تھا، لیکن جو اوپر چڑھنے والی جو سیڑھی، دوسرا جو سفر تھا، وہ سیڑھی کے ذریعے تھا۔ تو یہاں پر ایک تو سدرۃ المنتہا دکھایا گیا، اور دوسرے کیا؟ بیت المعمور بھی دکھایا گیا، جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اور جب میں نے جبرائیل سے پوچھا اس کا حال پوچھا، مطلب اس بیت المعمور کا، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ یہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی باری نہیں آتی، یعنی کہ ان کی باری اب کب آئے گی؟ قیامت کے بعد۔ اب اس سے ہمیں فرشتوں کی تعداد کا اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے کتنے زیادہ ہیں، کہ جن کی وہاں پر تعداد اتنی ہے کہ 70,000 ایک ایک ٹائم آتے ہیں، اور وہاں پر بیت المعمور کے پاس طواف کرتے ہیں، اور پھر چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اور سدرۃ المنتہا دکھایا گیا، جس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر ہیں، یعنی کہ مٹکے جو ہوتے ہیں اس کے برابر ان کے بیر تھے، اور پتے کیسے تھے؟ جیسے ہاتھی کے کان تھے، اور اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی تھی، دو تو ظاہری تھی اور 2 چھپی ہوئی تھی، پوشیدہ۔ تو جنت میں سلسبیل اور کوثر جو نہر ہیں جاتی ہیں، اور ظاہری نیل اور فرات، یہ 4 نہروں کا ذکر ہے۔ پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض ہوئی، تو ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ ساری چیزیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ اب یہ تھا یہاں کا ایک چھوٹا سا تعارف، اور وہاں پر آپ آسمانوں پر جانے کے جو یہ تھا معراج کا جو واقعہ تھا، تو اس سے کیا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ بیت المقدس میں تمام سابقہ انبیاء جو جمع ہوئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کا آپ کو امامت کے لیے آگے بڑھانا، امامت کرانا، اس سے کیا مراد، کیا بتانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ، کہ جس سے آپ کی تمام انبیاء پر فضیلت بھی ثابت ہوئی، اور مختلف آسمانوں پر بعض اولو العزم جو رسول تھے، آپ کی ملاقات ہوئی شب معراج میں، اور ان رسولوں کا بھی ان کو پتا چلا کہ کون کون سے آسمان پہ کون کون سے رسول ہیں۔ پھر تیسرے کیا تھا کہ 5 نمازوں کی فرضیت اور معراج کا تحفہ، یعنی کہ یہ معراج کا تحفہ ہے نا 5 نمازیں، جس کے بعد 5 اوقات میں نماز ادا کی جانے لگی، جب تک 5 وقت کی نمازوں کا ادا کرنا کوئی ایسا فرض نہیں تھا۔ پھر 7 آسمانوں پر سدرۃ المنتہا کی سیر کرائی گئی، اور جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ یہ ساری چیزیں ان کو بتائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہاں یہ ساری چیزیں اس میں شب معراج میں آتی ہیں، لیکن کہیں بھی دور دور تک اس معراج کا واقعہ کب پیش آیا تھا اس کی کہیں ڈیٹ نہیں ملتی۔ جہاں پر آج کل ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک ہم لوگوں نے ڈیٹ مقرر کر لی ہے، اور اس کے لیے ہم جاگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ایسے ہم کو کہیں بھی نہیں ملتا، نہ قرآن میں ملتا ہے ثبوت، نہ احادیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر ان کے صحابہ نے اس رات کو اہم کیا، یا پھر احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہو کہ احادیث میں یہ کہا گیا کہ اس رات کو اہم کر لو اور نمازیں پڑھو اور روزہ رکھو، جو کہ یہ سب لوگوں نے اپنے دل سے بنا لی ہے باتیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ اتنے ڈیٹیل آ رہی ہیں، لیکن یہاں پر ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ چل رہی کہ یہ کہاں ہے۔ پھر یہ کیا، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اب یہ دیکھیں کہ یہ سفر کتنا تھا۔ یہ سفر اصل میں بیت المقدس کا سفر 40 دن کا سفر تھا،
اور جانا اور آنا 40 دن میں ہوتا تھا. کہ یہاں پر اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو لوگوں نے ان کا بہت مذاق اڑایا کہ یہ راتوں رات گئے. اب کہا جاتا ہے کئی احادیث میں یہ بھی ملتا ہے تفاسیر میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور واپس آئے تو جو دروازے کی کنڈی تھی وہ جیسے ہل رہی تھی، یعنی کہ اتنی کم وقت میں جا کر آپ واپس آ گئے اور آپ کا بستر بھی گرم تھا، یہ بھی بتایا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ جب واپس آئے، آپ نے صبح میں جب مکہ والوں کو یہ واقعہ سنایا تو کفار مکہ جو تھے انہوں نے آپ کا خوب مذاق اڑایا، کیونکہ ظاہر ہے بیت المقدس کا 40 دن کا سفر ہے اور آمد و رفت کا 80 دن کا سفر راتوں رات کیسے ممکن تھا. تو یہ ان کو کچھ لوگ دیوانہ کہہ رہے تھے، کوئی پاگل کہہ رہے تھے، اور یہ کہ اتنے راتوں رات یہ شخص گیا اور اس نے سفر کر کے آ گیا. تو لوگوں نے جا کر پھر ابو بکر صدیق کو کہا کہ آپ کا جو ساتھی ہے تو وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، وہ تو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے سچ کہا. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیق کا لقب دیا کہ یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو بھی بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً انہوں نے حق اس کو مان لیا. کہ یہاں پر ہمیں بھی کیا پتہ چلتا، ہمیں بھی کیا سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی احادیث ہیں، جو بھی سنتیں ہیں، ہم نے فوراً عمل کرنا، سنتے ہی ہم نے فوراً عمل کرنا. کہ یہ نہیں پوچھنا کہ اچھا کیسے، کہاں لکھا ہے. بہت سارے لوگ ایسے نا بحثیں کرتے ہیں کہ نہیں نہیں کہاں لکھا ہے بتائیے. اگر ہماری نالج نہیں ہے اور اگر کوئی نالجبل انسان آپ کو کچھ بات بتا رہا ہے تو ہمیں ماننے میں کیا ایگو کا مسئلہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو فوراً مان لیا. پھر لوگوں نے آپ سے سوال کرنے شروع کر دیے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، کہ آپ بتائیے ہم کیسے مان لیں اس بات کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں جا رہا تھا تو مکے کی طرف ایک قافلہ آ رہا تھا، اور وہ قافلہ مطلب ان کا ایک اونٹ کھو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ کا رنگ وغیرہ بھی بتایا ان لوگوں کو، اور کہا کہ وہ اونٹ ان کا کھو گیا تھا. اور بعد میں انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ دنوں بعد وہ قافلہ آیا اور وہ قافلے نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا ایک اونٹ کھو گیا تھا، تو یہ ساری باتوں کی نشاندہی ہو گئی. پھر دوسرے ایک یہ بھی ذکر اس میں آتا ہے کہ وہ جو براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی گئی تو وہ براق کی تیزی اور رفتار اتنی زیادہ تھی کہ جب وہ ایک پھلانگ مارتا تو کئی پہاڑوں کو کراس کر لیتا تھا. یعنی کہ اس کی سپیڈ دیکھیے کتنی ہے. ظاہر اب اس زمانے میں تو ایسے کوئی سفر ہوا نہیں کرتے تھے. اس زمانے میں تو صرف اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے، گھوڑوں پہ ہوتے تھے یا پیدل ہوتے تھے. تو ان دنوں میں تو مہینے مہینے لگ جاتے تھے کہیں جانے کے لیے اور آنے کے لیے. تو یہ سفر جو تھا لوگوں کے لیے ایک مشاہدہ جو تھا، تو ایک ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے. تو یہاں پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بتایا کہ وہ قافلہ وہاں پر تھا. پھر لوگوں نے آپ سے پوچھنا شروع کیا کہ وہاں بتائیے کیا ہے، کیسے ہے، کیا ہے. اب جب آپ کہیں جا کر آتے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد کے بارے میں، مسجد اقصیٰ کے بارے میں پوچھنا شروع کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تھے تو مسجد اقصیٰ کا پورا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے جاتے اور لوگوں کے سوال کے جواب دیتے جاتے کہ وہاں پر ایسی مسجد ہے، اس طرف محراب ہے، اس طرف وضو کے نل ہے، اس طرف یہاں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے. اس طریقے سے لوگوں کے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. تو یہاں سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے معجزہ دکھایا اور اب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی. اور ہم نے جس ماحول کو جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی تھی، اس کی غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. کیا مقصد تھا لے جانے کا؟ کہ بعض نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور انہیں اس میں حکم دیا کہ اے میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. اب یہ دیکھیے بنی اسرائیل کی اولاد کون ہے؟ نوح کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے لوگ. اب یہ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کے وقت سارا جو دنیا تھی سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا نا. صرف بچے کون تھے؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں لوگ سوار تھے، صرف اتنے لوگ تھے. بعد میں جو دنیا چلی تو وہ انہی سے چلی. پھر تو یہ جو لوگ تھے کون سے تھے؟ اب جو دنیا میں لوگ ہیں وہ کون سے ہیں؟ جو سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ، ان سے پھر آگے دنیا چلی. اور پھر اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد عظیم برپا کرو گے
اور بڑی بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے آنے والے بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہوئے تو انہیں کیا حکم دیا گیا تھا کہ فلسطین کا سارا علاقہ فتح کریں اور وہاں کے رہنے والوں کی اخلاقی خرابیوں سے دور رہیں۔ مگر انہوں نے کیا کیا کہ کچھ علاقے کو فتح کر کے جہاں پر ان کے لیے جگہ تھی اتنا ہی وہ رہ گئے اور باقی ساری جگہ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر وہاں پر دیکھیے کہ ان کے اوپر اخلاقی برائیاں ان کی، انہوں نے بے حیائی، شرک جو تھا وہ ساری ان کے دوسروں سے انہوں نے جو تھی وہ ساری خود بھی اخذ کر لی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو بالکل بھول گئے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام بہت حد تک انہوں کی کوشش کی، انہوں نے ان کی اصلاح کی، مگر یہ لوگ سارے کے سارے ان بیماریوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو گئے۔ بت پرستی اور بے حیائی وہاں پر عام ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورتحال دیکھ کر بابل کے جو بادشاہ تھے بخت نصر، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہودیہ کو انہوں نے ہرا کر بادشاہ کو قید کر لیا تھا۔ اور اس دوران پھر سیدنا یرمیا نام تھا ان کا، ان کی طرف مبعوث ہوئے ایک نبی۔ تو ان کو سمجھانے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے اعمال درست کرنے کے بجائے بابل کے خلاف سازش کی، بغاوت کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو پھر کیا ہوا، بخت نصر جو بادشاہ تھا تو اس نے کیا کیا، ایک زوردار حملہ کر کے سلطنت یہودیہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے۔ اور اس نے کیا کیا، ان کو سارا جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو توڑ دیا، اور بہت سارے قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا، اور جو لوگ بچ گئے وہ ہمسائے قوموں کی طرح بری طرح ذلیل ہو گئے۔ اور یہ تھا وہ پہلا فساد جس سے بنی اسرائیل کو پہلے ہی الرٹ کیا گیا تھا کہ دیکھو 2 بار تم اس طریقے سے بری طرح ذلیل ہو گئے۔ تو جو وہ قیدی اپنے ساتھ لے گئے تھے انہی میں سے عزیر علیہ السلام بھی تھے، جن کا ذکر ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورہ بقرہ میں۔ تو یہ ان قیدیوں کو 7 سال بخت نصر نے رکھا اپنی قید میں اور پھر واپس چھوڑ دیا۔ تو جب عزیر علیہ السلام اپنے وطن واپس جا رہے تھے تو انہوں نے ایک اجڑی ہوئی بستی دیکھا، اور جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ انہوں نے بستی کو دیکھ کر کہا کہ یہ اجڑی ہوئی بستی کیسے آباد ہوگی دوبارہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر آباد کیا تھا۔ تو یہ تھا اس کے بارے میں تھوڑا چھوٹا سا یہ۔ اب آگے دیکھیے، اور دیکھو تو اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے بھلائی کی، اور اگر برائی کی تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہوگا۔ یعنی کہ کوئی انسان اگر نیکی کرتا ہے تو اس کی بھلائی وہ خود ہی پاتا ہے، دوسروں کو تو اس کی بھلائی نہیں ملتی نا۔ اگر انسان کوئی نیکی کر رہا ہے، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تمہارے حلیے بگاڑ دیے اور مسجد اقصی میں ایسے ہی داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جہاں جہاں غلبہ پائیں اسے تہس نہس کر دیں، یہ ان کو حکم دیا گیا تھا۔ اب تمہارا پروردگار تم پر رحم فرما دے گا، اگر تم نے پھر سرکشی کی تو پھر ہم سزا دیں گے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا کر رکھ دیا۔ یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ نیک عمل کرنے والے اور لوگوں کے لیے اور ایمان لانے والوں کے لیے قرآن کیا ہے، ایک خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ الذین یعملون الصالحات، کس کے لیے یہ اجر عظیم، اجرن کبیرہ کس کے لیے ہے؟ الذین یعملون الصالحات۔ ہم اپنے اپنے عملوں کو چیک کریں کہ ہاں کیا ہمارے عمل بھی صالح ہیں، کیا ہمیں بھی یہ خوشخبری مل سکتی ہے؟ ان کے اللہ کے یہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انسان برائی کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ دیکھیے انسان کیا کرتا ہے، جیسے ہی پریشان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بری بری باتیں کہہ جاتا ہے کہ یہ ختم ہی ہو جائے، مر ہی جاؤں میں۔ انسان، آپ دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی بیماری ایسی پہنچتی ہے یا کوئی آزمائش ایسی پہنچتی ہے تو کم پڑھے لکھے لوگ، جاہل لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسی اپنے آپ کے لیے ہی بد دعائیں کرتے ہیں کہ جیسے کہ اس سے تو اچھا ہوتا میں مر ہی جاتی۔ ایسے اکثر لوگ ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں نا کہ یہ اتنی تکلیفیں پہنچ رہی ہے۔ تو یعنی کہ انسان کیسا جلد باز ہے بہت بڑا، کہ وہ بھلائی کے لیے جیسی دعا کرنا چاہیے ویسے برائی کے لیے دعا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بد دعائیں بھی کرتا ہے انسان برے وقتوں میں، کبھی کوئی پریشانی آ جائے کسی کی وجہ سے تو فوراً بد دعا دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر اگر کوئی انسان کسی کو بد دعا بھی دیتا ہے اور اگر وہ انسان ظالم نہیں ہے تو وہ بد دعا اس کو نہیں لگتی۔
پھر وہ واپس اسی پر پلٹ کر آتی ہے. تو کوئی انسان یہ پریشان نہ ہو کہ کوئی بد دعا دے رہا ہے تو اب ہمیں بد دعا لگ جائے گی. کبھی کبھی ماں باپ بھی ایسے جاہل ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر بچے نیک ہیں، ظالم نہیں ہے، تو ان کو وہ بد دعائیں بھی نہیں لگتی. پھر یہ بد دعائیں پھر اسی پر واپس لوٹ جاتی ہیں جو انسان نے بد دعائیں دی تھی. اور دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنائی. پڑھیے فائزہ یہاں پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ہم رات کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں، یعنی بے نور بنا دیتے ہیں، اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیتے ہیں، تاکہ تم اپنے رب کی پیدا کردہ روزی حاصل کرو، اور تاکہ تم سالوں کی تعداد اور دوسرے حسابات معلوم کرو. اور ہم نے قرآن میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے، اور ہم نے ہر آدمی کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے. اور قیامت کے دن ہم اس کے اعمال کی ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلی ہوئی پائے گا. اس سے کہا جائے گا کہ اپنا نام اعمال پڑھو، آج تم خود بحیثیت محاسب اپنے لیے کافی ہوگے، جو کوئی راہ ایک راست منٹ، کو اپناتا ہے. ہاں رکیے ایک منٹ. آیت نمبر 14 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے. اقرا کتابک، کہ اس عمل نامے کو کیا، یعنی کہ انسان کا ہر عمل اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا اور ایک کتاب کی صورت میں ہوگا. کتاب سے مراد اس کا عمل نامہ ہے. اور یہاں پر یہ کتاب آپ انڈر لائن کر کے لکھ لیجئے. کتابک جو ہے جس کا مطلب کیا ہے، عمل نامہ. اور اس کھلی ہوئی کتاب کو وہ دیکھ لے گا اور اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، لے پڑھ لے خود ہی اپنی کتاب. یعنی کہ اپنا عمل نامہ انسان اس دن خود پڑھ لے گا اور یہ دیکھ لے گا، اپنا عمل نامہ پڑھ لے گا، اور وہ انسان خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہوگا. ظاہر ہے انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اعمال نامے میں کتنے گناہ لکھے ہوئے ہیں، کتنی نیکیاں لکھے ہوئے ہیں، میں نے کتنے گناہ کر کے آیا ہے، میں کتنے نیکیاں کر کے آیا ہوں. تو یہ سارا انسان خود ہی کر لے گا. پھر اب اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے یا دوزخ میں. اور جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا بار بھی اسی پر ہے. اور کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا اور دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دیکھیے یہ بار بار ہم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دوسروں کے گناہ ہم کو نہیں اٹھانے ہیں، ہم اپنے ہی گناہ اٹھا رہے ہیں وہاں پر. اور جو انسان کو ہدایت دی جا رہی ہے اس نے قبول کر لیا تو بیسٹ ہے اس کے لیے. جو نیکی کی طرف بلا رہا ہے، آپ کو کوئی نیکی کی طرف بلاتا ہے دوڑ کر چلے جائیں. یہ نہ سوچے کہ کون پڑھا رہا ہے، کیوں پڑھا رہا ہے، وہ تو ایسے ہے، وہ تو پڑھانے والے ایسے ہیں، ان کے تو وہ تو خود نیک نہیں ہے. تو ان کی بات نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ ہمیں کہاں سے دین کی بات مل رہی ہے، فوراً دین کی بات پک کر لیں. جہاں پر ہو دوڑ کر فاستبقوا الخیرات، دوڑو دین کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف دوڑو، تو قرآن کی طرف دوڑو. جس نے ہدایت قبول کر لی تو پھر یہ کامیاب ہو گیا وہ شخص. اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک اپنا رسول نہ بھیج دیں. پڑھیے آگے. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو اجازت دیتے ہیں، پھر وہ اس میں فسق کا بازار گرم کرتے ہیں تو اس پر عذاب ثابت ہو جاتا ہے، پھر ہم اسے اکثر تباہ کر دیتے ہیں. اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے اور انہیں اچھی طرح دیکھ رہا ہے. جو کوئی دینا چاہتا ہے تو ہم ان میں سے جس کو جتنا چاہتے ہیں اس دنیا میں سے دے دیتے ہیں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم مقرر کر دیتے ہیں، جس میں وہ ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہو جائے گا. اور جو کوئی آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے اس جیسی کوشش کرتا ہے حالانکہ وہ مومن ہوتا ہے، تو ان کی کوششوں کا انہیں پورا بدلہ چکایا جائے گا. اے میرے نبی، ایک آپ منٹ کے رب کی بخششوں یہ سے ہم فائزہ ہر رکیے. اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 20. جو شخص دنیا چاہتا ہے ہم اس شخص کو جتنا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے آس پاس ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں دنیا کے لیے اتنی تڑپ ہے، اتنی دوڑ دھوپ ہے، اتنا تھکتے ہیں دنیا کمانے کے لیے کہ آخرت کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ایون 5 فرض نمازوں کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے تو ہم اس کو جتنا چاہے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. پھر ہم نے جہنم اس کے لیے مقدر کر دی. اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہمیں دنیا کمانے والوں میں سے نہ بنائے. دنیا کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے، نیکی کے کام کر کے، فرضوں کو، سنتوں کو، نوافل کو ادا کر کے اگر کوئی دنیا کما رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن کوئی انسان بالکل اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، اپنے فرضوں کو بھول جائے، ساری چیزوں کو بھول کر اپنے آپ کو صرف دنیا کے لیے ہی تھکائے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے جہنم مقدر کر دی جائے گی، جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا بن کر ذلیل ہو کر مطلب داخل ہوگا. اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اس کے لیے اپنی مقدر بھر کے کوشش کرے اور وہ مومن بھی ہو. دیکھیے کہ ہر بار کیا شرط لگائی جا رہی ہے کوئی بھی نیکی کے کاموں کے ساتھ، کہ سب سے پہلے وہ مومن ہو، ایمان والا بندہ ہے
تو اس کی ہر نیکی جو ہے قابل قبول ہے. اور اگر تو ایمان نہیں ہے تو اس کی اگر پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے. جیسے کہ کافر اگر کوئی نیکی کے کام کرتا ہے تو اس کی تو کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے نا، اللہ کے پاس تو اس کا اجر نہیں ہے. لیکن اگر مومن ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذرہ برابر نیکی کو بھی پہاڑوں کی مانند کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے کہ اگر مومن بندہ ہے اور وہ محنت کر رہا ہے آخرت کے لیے تو اس کی کوشش یہ نہیں ہے کہ کوئی مومن بندہ ہے آخرت کے لیے کوششیں کر رہا ہے تو اس کو دنیا میں کچھ مل ہی نہیں رہا. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھوکوں مر رہا ہے دنیا میں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا خاص حصہ لکھ دیتے ہیں. اس طرح ہم طرح طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ ہوں یا یہ بات آپ کے پروردگار کا عطیہ ہے. اور آپ کے پروردگار کا یہ عطیہ کسی پر بند نہیں. یعنی کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے یہ نیک لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. دیکھو ہم نے کیسے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے. اور آخرت میں دوسری قسم کے یعنی آخرت چاہنے والوں کے درجات زیادہ اور فضیلت بھی بڑی ہو گئی. دیکھیں کہ والآخرت اکبر درجات اکبر تفضیلا. ایسے لوگوں کے درجات بھی بڑھ رہے ہیں، نیک لوگوں کے. انہوں نے محنتیں کی نا، تھکایا نا اپنے آپ کو، ایسے تو نہیں ان کو مل گیا اجر. دیکھیے کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو تھکائیں تو ظاہر ہے کوئی انسان اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہ پیسے کا جمع کر کے پھر تو وہ وہاں پر اپنے گھر بنا لیا اس نے، ٹائم پر جا کے اس کی اچھی لائف ہو گئی، ایک سیٹ ہو گئی لائف، سارا کچھ ہو گیا اس کا. لیکن اب بعد میں دیکھیے کہ ان لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہ تھکایا، انہوں نے ایک گھر ور بنایا، اپنے بچوں کو اسٹیٹس والی لائف دے دی اور اس دنیا سے چلے گئے. آخرت میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں. لیکن دیکھیے کہ نیک لوگوں کو کیسی فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک تو ان کے درجات بھی بلند کیے اور ان کی فضیلت بھی بڑی ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے تو درجات بلند کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے. آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا. چلیے یہاں سے پڑھیے. ایک منٹ رکیے. آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو. دیکھیے کہ قرآن ہمیں ہر چیز سکھا رہا ہے. حقوق العباد کے ہر اسٹیپ ہم کو سکھائے جا رہے ہیں. ایمان لانے کی بات، قرآن پڑھنے کے بعد مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ ہمارے لیے آسانیاں بھی کتنی کر دی. اب اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا، نبی نہ ہوتا، ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم کو والدین سے کیسے سلوک کرنا ہے. جہالت میں لوگ کیسے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا یہ کرنا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج کر، نبی بھیج کر یہ ساری چیزیں ہم کو کلیئر کر دی کہ والدین کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. کہ کیا کہا جا رہا ہے ان کو کہ فلا تقل لهما اف. اور یعنی کہ ایسے جو ماں باپ جن کے پاس ہے تو ان کو اف تک مت کہو. تقل لهما اف ولا تنهرهما. اور نہ ان کو ڈانٹو، جھڑکو نہیں، ان کو زور سے بات نہیں کرو. اف مت کہو. اف مطلب ایک بہت چھوٹی سی بات ہے نا، کہ ڈانٹنا اور جھڑکنا تو بہت آگے کی بات ہے، لیکن اف بھی کہنا یہ بہت بڑی اس میں آتا ہے. تو اگر ان میں سے کوئی یا ایک دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو. دیکھیے کون کون یہاں سے چیک کریے کون کون اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، کون کون اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے. آج کل زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے ہماری نسلوں میں سے ماں باپ کی بالکل ادب نہیں کرتے، بالکل ان کا کوئی ادب نہیں ہے. زور سے جواب دینا، بدتمیزی کرنا، نافرمانی یہ بہت عام ہو چکی ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ قرآن سے دوری، اللہ سے دوری، اور ایمان کی کمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے. آپ دیکھیں گے کہ جو جتنے بھی اسٹیٹس والے لوگ ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے گھرانے ہیں جو بہت زیادہ فیشنیبل ہے اور جو دین سے دور ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ایسے گھروں میں یہ ساری چیزیں کہ انسان کے پاس جب اسٹیٹس آ جاتا ہے، بہت انسان اپنے آپ کو ایک بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے تو اپنے ماں باپ کو کوئی چیز نہیں سمجھتا. تو یہاں اپنے آپ کو روکائیے، اس حالت پر روکیے، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ کب میں نے اپنے والدین کو ہرٹ کیا تھا، کب میں نے ان کی نافرمانی کی، کب میرے ماں باپ میرے ایک چھوٹی سی بات سے ہرٹ ہو گئے.
جو مومن بندہ ہوتا ہے نا وہ بڑی بڑی باتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ مومن بندہ یہ سوچتا ہے کہ چھوٹی سی بات کب میرے سے سرزد ہوئی۔ اب جو نافرمان لوگ ہیں تو جھڑکا رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، ماں باپ کی بالکل کیئر نہیں کی جا رہی ہے۔ میں نے کل ہی ایک آڈیو ڈالی تھی اسی سے ریلیٹڈ، مجھے آج ڈالنا تھا وہ تو میں نے پہلے ہی ڈال دی تھی، عاصم الحکیم کی، کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ جو ہے بیٹوں کی ذمہ داری ہے، بلکہ نہیں، بچیوں کی بھی ذمہ داری ہے، ان کے لیے بھی یہ کام ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، جتنا ہو سکے اپنے سے جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں کیا کرتی ہیں، اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں اور سارا کچھ بوجھ بیٹوں پر ڈال دیتے، اگر بیٹے نہیں ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں تو بیچارے پھر ادھر ادھر اکیلے پھر رہے ہیں، ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو والدین ایک بہت قیمتی چیز ہے، جن کے بھی والدین زندہ ہیں ان کی قدر کیجیے، اور جن کے والدین جا چکے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ وہ کیسے، ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ ماں باپ جو ہے نا، اگر اولاد غلط بھی کرتی ہے تو کبھی بد دعا نہیں دیتے۔ جو نیک والدین ہوتے ہیں نا تو وہ صبر کے گھونٹ پی جاتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے دعائیں بد دعا نہیں کرتے، اور دعائیں جو کرتے ہیں نا، ماں باپ کی دعائیں جو ہوتی ہے اولاد کے حق میں، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ہر وقت قبول کرتا ہے، کبھی اس کو رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ تو ماں باپ کی دعائیں لینے والے بنیں، کوشش کیا کریں اپنی، جب ہم قرآن کی آیتوں سے گزرے نا ہر آیت میں اپنے آپ کو رکھا کریں، یہ میں بار بار کہتی ہوں اپنے آپ کو، اس آیت میں بھی رکھ کر دیکھیں کہ کہاں ہم نے غلطی کی، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم نے کہاں زیادتیاں کی۔ اگر ہم اس ایج میں بھی آگے تو ہمارا یہ کام ہے، ہو سکتا ہے ماں باپ بوڑھے ہیں، چڑچڑے ہو گئے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، یا پھر ایسی کبھی الفاظ ان کے منہ سے نکل رہے ہیں، تو ہمارے برداشت کر لینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، ان سے دعائیں لینے کی کوشش کیا کریں۔ ماں باپ کی دعائیں انسان کو انسان کے درجات کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو انسان اگر سچا اور پکا مومن ہے، اگر آپ کے دلوں میں ایمان کا لیول ہے، تو اپنی غلطیاں ضرور آپ کو نظر آئیں گی۔ اگر تو ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے تو ہماری غلطیاں ہم کو بالکل نظر نہیں آئے گی، کیونکہ شیطان نے کیا کیا، ہماری غلطیوں کو مزین کر کے بتایا ہم کو۔ تو ہمارا ایمان کا درجہ ہے اگر، تو دیکھیں آپ چیک کریے کہ آپ کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں۔ اگر غلطیاں نظر آتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں ایمان کا لیول بڑا ہوا ہے۔ اگر تو آپ کو غلطیاں نظر نہیں آ رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ میرا ایمان کا لیول بہت لو ہے، اسے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا، انڈر لائن کیجئے اس کو، آگے دعا بھی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے سارے کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے شفقت سے محبت سے پالا تھا۔ یہ دعا کو اپنے ٹپ آف دی ٹنگ رکھیے، انڈر لائن کیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آیت نمبر 24، سورہ اسراء آیت نمبر 24۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے یہ دعا کہاں پڑھی تھی، تو اس کو انڈر لائن بھی کیجیے اور دعا بھی کرتے رہیے، اس آیت کو ٹپ آف دی ٹنگ بنائیے، اور جن کے والدین جا چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدے کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا، مرنے کے بعد بھی ان پر رحم فرمائے گا، اور جو زندہ ہے جن کے ماں باپ، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے اور ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کتنی محنتوں سے، کتنی تکلیفوں سے ہمیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، پھر کتنی تکلیفوں سے وہ اس کو اس دنیا میں لائے، اور پھر دیکھیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو کتنی راتوں کی نیند ماؤں کی خراب ہوتی ہے، کہ کتنی تکلیفوں سے، کتنی پریشانیوں سے ماں باپ بچے کو بڑا کرتے ہیں، اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جب بولنے لگتا ہے، تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے، تو ماں باپ کو جواب دینے لگ جاتا ہے، ان کو سنبھالنے کے لیے آنا کانی کرنے لگ جاتا ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ یعنی کہ ہم نے یہ بدلا دیا اپنے ماں باپ کا۔ تو یہاں پر ہر انسان، ہر بیٹھا ہوا یہاں پر، ہر بیٹھی ہوئی ہماری بہنیں، ساری بہنیں اس بات کو سوچیں کہ میں نے کہاں کہاں غلط کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور اگر ریئلائز ہو رہا ہے آپ کو تو دیر نہ کیجیے فوراً۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، جن کے ماں باپ تو مر چکے اب تو وہ معافی بھی نہیں مانگ سکتے، جیسے کہ کسی نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ شرمندہ ہو رہے تھے لیکن ان کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے تھے، اب وہ معافی بھی نہیں مانگ سکتے۔ لیکن جن کے ماں باپ زندہ ہیں فوراً معافی مانگیے اور ریئلائز کریے اپنی غلطیوں کو کہ ہم نے کیا غلطی کی تھی، اور ان سے معافی مانگیے، جا کے اپنے پیرنٹس سے معافی مانگیے کہ ہم سے فلاں ٹائم یہ غلطی ہو گئی تھی، آپ پلیز ہمیں معاف کر دیجیے، کہ آپ کے پاس چانس باقی ہے۔ جن کے پیرنٹس زندہ ہے ان کے پاس ایٹ لیسٹ چانس باقی ہے، اور جن کے پیرنٹس اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے پاس تو اب کوئی باقی ہی نہیں ہے۔
کوئی ایک موقع بھی نہیں ہے ان کے پاس یا وہ جائیں اور ان سے معافی مانگیں. تو یہ دعا کو یاد کیجیے، اتحیات کی بات پڑھنے کی عادت بنائیے، سجدوں میں پڑھنے کی عادت بنائیے، اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کروائیے تاکہ آپ کے مرنے کے بعد وہ بھی یہ دعا پڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم فرمائے. اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. ہاں پڑھیے فائزہ، آپ کا نیٹ صحیح نہیں چل رہا ہے شاید. چلیے میں پڑھ لیتی ہوں. نہیں اور نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. ہاں تھوڑا سا بریک ہو رہی تھی، تھوڑا دیر رک جائیے، اس کے بعد پڑھیے، میں آگے کا پڑھ لیتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے رجوع کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے. دیکھیے صالح بن کر رہنا ہے، نیکی ہر جگہ، نیکی ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، ہر جگہ انسان نیکی کرے گا تو اس کو کیا، وہ پھر کیا صالح لوگوں میں شامل ہو جائے گا. اور رشتہ داروں کا اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافروں کا اس کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو. یہ دیکھیے فضول خرچی کی بات ہم تیسری بار پڑھ رہے ہیں. یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فضول خرچی والوں کے، فضول خرچی کرنے والوں کے لیے؟ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان. اخوان کس کو کہتے ہیں؟ بھائیوں کو. یہ شیطان کے بھائی ہیں فضول خرچی کرنے والے. وکان الشیطان لربہ کفورا. اور شیطان تو اپنے پروردگار کا ناشکر ہے. کیا کوئی چاہے گا شیطان کا دوست بننا یا شیطان کا بھائی بننا؟ بالکل نہیں. تو آج ہی چیک کریے کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہم فضول خرچی میں آ رہی ہیں اور جو ہماری عادت بنی ہوئی ہے کہ انسان کبھی کبھی اس کی عادت ہوتی ہے کہ کئی جگہوں پہ ایسی جگہ پر وہ فضول خرچی کرتا ہے جہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ چیزوں کی. ہماری زندگی میں وہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور انسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس کی عادت بنا لیتا ہے اور اس کو پھر ہمیشہ وہ کرتا ہے. تو یہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں کافی ڈسکس کی تھی اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت پیارے کمنٹس بھی دیے تھے یوٹیوب کے ہمارے چینل پہ. تو یہاں پر بھی آپ نے چھوٹے موٹے کمنٹس ضرور دینا ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں شامل ہے، جو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں حالانکہ وہ ساری فضول خرچی میں آتی ہیں. تو ہم نے ایک چھوٹی سی لسٹ آپ کو بتائی تھی کہ اننیسیسری پانی کا بہانا ہے، لائٹ کا ہے، لائٹ کا ویسٹ خرچ کرنا، اپنا وقت کو بیکار میں ویسٹ کرنا، موبائلوں پہ گیم کھیلے جا رہے ہیں اور ناولز پڑھے جا رہے ہیں، موویز دیکھی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ وقت کا ضیاع ہے، وقت کا بیکار خرچ کرنا ہے. فضول خرچی میں آئے گا یہ بھی. پیسہ تو پیسہ ہی ہے، جو کامن جو بات انسان فضول خرچی کی اگر بات کرے تو انسان سب سے پہلے پیسے کی بات کرتا ہے. تو پیسے کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے آس پاس فضول خرچی میں کرتے ہیں. اگر تو ایمان والے ہیں تو ان کا دماغ ہر جگہ جائے گا کہ اب وہ کیا کیا غلط کر رہے ہیں. اگر تم رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس بنا پر اعراض کرو کہ ابھی تمہارے پاس انہیں دینے کو کچھ نہیں لیکن تم اپنے پروردگار کی رحمت سے ایسی توقع ضرور رکھتے ہو اور اس کی تلاش میں ہو تو انہیں نرمی سے جواب دے دو. اب آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، آپ دینا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس خود ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کے دل میں بہت ہے کہ میں ان کی مدد کروں لیکن آپ کر نہیں پا رہے تو آپ کیا کرو؟ پھر ان کو اچھے سے پیار محبت سے ان کو جواب دے دو کہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس جیسے ہی آئے گا تو میں آپ کو دے دوں گا. اس طریقے سے ان سے اچھی بات کرنا بھی کیا ہے؟ ایک صدقہ ہے. اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو ورنہ خود ملامت زدہ اور ذلیل ہو جاؤ گے. یعنی کہ گردن سے ہاتھ بندھا رکھنا مطلب کہ کوئی چیز خرچ ہی نہیں کرنا. ایک دو طریقے کے انسان ہوتے ہیں کہ ایک خرچ ہی نہیں کرتے، یعنی کہ پیسہ ہے اپنے آپ پر بھی نہیں خرچ کرے، نہ کوئی اچھا کپڑا پہن رہے، نہ کوئی اچھا جوتا پہن رہے، نہ کوئی اچھا کھانا کھا رہے، سارا کچھ جمع کر کر کے رکھ رہے. کنجوس تو بخیل جس کو کہتے ہیں. تو ہاتھ اپنا گردن سے بندھا رکھنے کا مطلب ہے کہ انسان کچھ خرچ ہی نہ کرے، اپنے آپ پر بھی نہ خرچ کرے. پیسے ہونے کے باوجود بھی گندی سی حالت بنا کر گھومے، جیسے اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، غریبی کی حالت بنا کے کچھ لوگ گھومتے ہیں حالانکہ پیسہ بہت ہوتا ہے. اور دوسری قسم کے لوگ کون سے ہوتے ہیں کہ بس پوری طریقے سے جتنا آ رہا ہے اتنا خرچ کریں، جس سے کبھی کبھی تو ادھار لے کر خرچ کیا جا رہا ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ شادیوں میں اتنا ادھار لے کر بیجا اسراف کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو شادیوں میں کم میں بھی ہو سکتی ہے نا، شادیاں کم پیسوں میں بھی ہو سکتی ہے لیکن شادیوں میں اتنا ہی کرنا ہے جتنا امیر لوگ کرتے ہیں. تو امیر لوگوں نے ایک اسٹیٹس بنا لیا ہے تو اب غریبوں کو بھی یہ چاہیے، یہ کرتے ہیں کہ وہ
ان کو بھی اتنا ہی خرچ کرنا ہے، اب چاہے اس کے لیے ادھاری کیوں نہ لینا پڑے۔ تو یہاں پر ایسے لوگ ملامت زدہ اور ذلیل ہو کر پھر لوٹیں گے۔ ان لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ پھر نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے کہ اعتدال میں خرچ کرنا، اور پھر یہ کہ جتنا ہے اس میں سے اپنے رشتہ داروں کو بھی دینا، یہ بھی اس میں آ رہا ہے۔ یہاں پر یہ ہاتھ گردن سے باندھنا ایک اصل میں یہ عرب کے پاس ایک محاورہ ہے جس کے معنی کیا ہے؟ بخل کرنا، یا خرچ کرتے وقت نہ تو یہ تو بخل سے کام لینا، یا کہ بالکل ہی خرچ نہیں کرے، یا پھر بہت زیادہ خرچ کرے۔ دو قسم کے لوگوں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں سے دیکھ لیجئے کہ ہم کون سی لسٹ میں ہیں، اپنے آپ کو چیک کر لیجئے کہ ہاں کون سی لسٹ میں ہم ہیں۔ اور بلا شبہ آپ کا پروردگار جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے سے خبردار ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ کون دوسروں کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے لیے بڑھا دیتا ہے۔ جب ہم خرچ کرتے ہیں نا تو ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ آپ کبھی بھی آبزرو کریں کہ جو انسان غریبوں پر خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، والدین پر جو خرچ کرتا ہے، تو اس کی دولت کم نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ کر دیتا ہے، اس میں برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ خرچ کرتا جاتا ہے، لیکن اس میں ختم ہی نہیں ہوتی۔ پھر آگے ایک نیا ٹاپک آ رہا ہے، مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بہت زیادہ کامن ہے کہ نہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم کیسے افورڈ کیسے کریں، بچے کو ہم کیسے افورڈ کریں۔ تو کیا کیا جا رہا ہے آج کل کہ مفلسی کے ڈر سے قتل اولاد یعنی کہ منصوبہ بندی، یا پھر ابارشن کروا دیا جاتا ہے کہ نہیں اب 2 بچے ہو گئے، اب اس کے بعد ابارشن کر دیا کہ نہیں اب ہم بچوں کو نہیں افورڈ کر سکتے، ان کی پڑھائی، ان کی تعلیم۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں اور خود تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ہی تم کو بھی رزق دے رہے ہیں، ان کو بھی دے رہے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کھلانے والے اور ان کی تعلیم اور تربیت کرنے والے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی بچہ دنیا میں آنے والا ہوتا ہے اس کے تقدیر سے سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم کیوں سوچنے بیٹھتے ہیں کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے، ہم کہاں سے پلائیں گے، ہم کیسے اسکول میں ڈالیں گے، ہم کیسے پڑھائیں گے؟ تو آج یہ ریزنز کی وجہ سے کئی جگہوں پر ابارشنز کیے جاتے ہیں، کئی جگہوں پر بچوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، اور انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی کا راستہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ابارشن کے بارے میں پڑھا تھا، یا پھر میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ جو ابارشن ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے، جب وہ بلڈ کا جو کلاٹ بنتا ہے، تو یعنی کہ جب وہ اس کے اندر انسان کی روح آ جاتی ہے، جان آ جاتی ہے اس میں، تو ویسے تو عام لوگوں کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ تو صرف بلڈ ہے، یا پھر ایک ابھی تو یہ بچہ نہیں بنا ہے، لیکن جو ڈاکٹرز کا جو پروسیجر ہے، تو اس کا یہ ہے کہ اندر چھری، باریک باریک جو ان کے اوزار ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے، کہ پنس ہیں، چھوٹے چھوٹے پنس ہیں، چھوٹے چھوٹے قینچیاں ہیں، تو اس کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے، فیٹس کو کاٹا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے کیے جاتے ہیں، یعنی کہ اس طریقے سے وہ قتل کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر تو جان ہے نا، اس کو تو تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی نا، تو اس بارے میں کبھی انسان نہیں سوچتا، انسان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہو کیا رہا ہے اندر۔ اب اس کو تو اتنا معلوم ہے کہ میں نے ابارشن کروانا ہے، بس ابارشن کروا دیا، اور اس کو تو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تو بچہ ہے نہیں بس، لیکن دیکھیے کہ اس کے اندر جان پڑ گئی تھی، اور اس کو ڈاکٹرز کا جو طریقہ ہوتا ہے تو وہ اندر سے چھوٹی چھوٹی ایسی قینچیاں اور پنس گھسا کر، وہ اووری میں گھسا کر ان کو باریک باریک چورا چورا کر کے پھر ان کو باہر سک کیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بے رحمانہ قتل ہوا کہ یعنی کہ ہم ہی اجازت دے رہے ہیں نا اپنی اولاد کو قتل کرنے کے۔ تو سوچا کریں اس بات کو۔ ہماری اصل دیکھیے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آج کل آسانی سے ہم جان سکتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں تو لوگوں کو اتنا سارا کچھ نہیں پتا تھا، لیکن آج ینگ بچیاں بھی یہ ساری چیزیں معلوم کر سکتی ہیں کہ کیسے ابارشن ہوتا ہے، اور جو نیولی میریڈ بچیاں ہیں ان کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ابارشن کتنی خطرناک چیز ہے۔ یعنی کہ ہم خود اپنی اولاد کو قتل کرنے کے لیے کسی کو تیار کر رہے ہیں، کسی کو حکم دے رہے ہیں، یا کسی کو یہ کہہ لیجئے کہ ہم نے کسی کو اپنی اولاد کو مارنے کی پرمیشن دے دی ہے۔ تو یہ کتنی بری بات ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم کھلانے والے اس کو، ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ ہم خود نہیں کھا سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دے تو ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟
تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی دے گا. جیسے ہی کہ انسان کی جب اولاد ہوتی ہے دنیا میں آتی ہے اس کے پہلے سے ہی اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا، الا یہ کہ حق کی بنا پر قتل کیا جائے. اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے، لہٰذا اسے قتل میں زیادتی نہ کرنا چاہیے، یقیناً اسے مدد دی جائے گی. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اس سے پہلے بھی ہم یتیم کے مال کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. دیکھیں ایک ایک احکامات ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ سکھائے جا رہے ہیں کہ ماں باپ کا، یتیم کا، اولاد پیدا ہونے والی اولاد کا، سارا کچھ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے. پڑھیے یہاں سے آیت نمبر 34 کے بعد 34 سے. یہاں تک کہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور عہد و پیمان کو پورا کرو. بے شک عہد و میثاق کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور جب ناپو تو پیمانہ بھر کر دو اور درست ترازو سے وزن کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے. اور جس بات کا آپ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگیے. بے شک کان اور آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور زمین پر اکڑ کر نہ چلیے، آپ یقیناً زمین کو پھاڑ نہیں دے گے اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جائے گے. یہ تمام برے کام آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ سب حکمت کی وہ باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو بذریعہ وحی عطا کی ہیں. اور آپ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک نہ ٹھہرائیے، ورنہ جہنم میں ملامت زدہ اللہ کی رحمت سے دور بنا کر ڈال دیے جائیں گے. کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے خاص کر دیے ہیں اور فرشتوں کو اپنے بیٹیاں بنا لی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، اور ہم نے اس قرآن میں حق بات کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے تاکہ کفار مکہ نصیحت حاصل کرے، مگر یہ چیز ان کی نفرت کو بڑھا دیتی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہوتے جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں تو وہ سب عرش والے اللہ تک پہنچنے کی راہ تلاش کرتے ہیں. وہ تمام عیوب سے پاک ہے، اور جو کچھ مشرکین کہتے ہیں اس سے بہت ہی برتر و بالا ہے. ساتوں آسمان اور زمین میں اور جو مخلوقات ان میں پائے جاتے ہیں سبھی اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور ہر چیز صرف اسی کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنے میں مشغول ہے. لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو. بے شک وہ بڑا بردبار، بڑا معاف فرمانے والا ہے. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ اسے سمجھ نہ پائیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیتے ہیں. اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو پیچھے مڑ کر بھاگ جاتے ہیں. یہ لوگ جب آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو جو بات سننا چاہتے ہیں اسے ہم خوب جانتے ہیں. اور جب یہ ظالم آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم لوگ تو محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ انہوں نے آپ کی کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں، پھر ایسا گمراہ ہو گئے ہیں کہ سیدھی راہ نہیں پا سکتے. اور مشرکین ایک منٹ کہتے ہیں کیا جب ایک منٹ رکیے فائزہ. اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ سنانا چاہتے ہیں تو اس کے کانوں تک وہ بات کو پہنچا دیتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ہدایت دی، آپ لوگ بیٹھے بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، ہدایت والے ہیں نا. اب جو لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں، بھٹکے ہوئے، جو راستے بھٹکے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے کیا کیا کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیے کہ وہ سن ہی نہیں سکتے کوئی بات، اور ان کے کوئی بات ان کے اندر بھی نہیں اترتی. کیوں؟ کیونکہ وہ خود ہی ہدایت کے پانے کی شوقین نہیں ہے. وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ وہ ہدایت پائیں، وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ قرآن کی طرف آئیں. کئی لوگ ہمارے آس پاس ایسے ہیں کہ جن کو ہم بار بار بلاتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی کیا پڑھیے نہ ہماری طرف. اور جو آتا ہے دوڑ دوڑ کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑے قدردان ہیں، اس کو اجر بھی دے رہے ہیں. اس کے کانوں تک یہ باتیں، جس کے کانوں تک قرآن کی بات جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا. آپ لوگ خوش ہو جائیے، آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کر لیا کہ قرآن کی بات آپ کے کانوں کے اندر اتاری جائے. سبحان اللہ، کتنی آنر کی بات ہے. اپنے اپنے دلوں میں اس بات کو خوشی محسوس کرے، اس بات کی خوشی محسوس کرے کہ میں وہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں تک قرآن کو پہنچا دیا. ورنہ ہم بھی انہی لوگوں میں ہوتے جو یہ وقت ہم کہیں اور ضائع کر رہے ہوتے، انجوائے کر رہے ہوتے لائف کو دوسری جگہ. ان کے لیے وہ انجوائمنٹ ہے، ہمارے لیے یہ انجوائمنٹ ہے.
ہمارے لیے یہ سب سے زیادہ خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم بیٹھے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، قرآن ہمارے دلوں تک اتر رہا ہے، کانوں سے ہمارے جا رہا ہے، نیچے دلوں تک اتر رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیے۔ ڈانٹ یعنی کہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈھکن، جو سیل پیک کر دیا جاتا ہے نا کسی شیشی کو، تو پھر کوئی چیز نہ اس کے اندر جاتی ہے نہ اس سے باہر نکلتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ لوگ سنتے ہی نہیں اپنے پروردگار کا ذکر، اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو مشرکوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے سامنے کوئی بھی بات اللہ کی سناؤ وہ نہیں سنتے، پھر اور آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پر لگاتے ہیں؟ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ سرگوشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی ہو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو یہ لوگوں کو صرف سننے کے لیے کیوں ہوتا تھا؟ تاکہ ان کے پاس کوئی ایسا پوائنٹ ہاتھ آ جائے کہ جس کو یہ مذاق بنا سکیں، اس کو جھٹلا سکیں، اس لیے سنتے تھے یہ۔ تو قریش مکہ نے تو یہ پابندی لگا کے رکھی تھی کہ کوئی شخص قرآن سنے ہی نہ، کہ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں قرآن اتر جائے۔ کیونکہ ان کو ظاہر ہے، ان کو عربی سمجھتی تھی نا، ان کے عورتوں کو، ان کے بچوں کو، تو یہ چاہتے تھے کہ ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کے کانوں میں قرآن نہ جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کی طرف لوٹ کر چلے جائیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ چوری چوری چھپے جو لوگ قرآن پڑھتے تھے نا، ان کے پاس جا کے کان لگا لگا کر سنتے تھے۔ کچھ لوگ جن کو اس کا مزہ لگ گیا تھا نا، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جا کر چھپ کر قرآن سنتے تھے۔ سبحان اللہ! دیکھیے نا، اپنے آپ پر ذرا رشک کیجئے کہ ہمارے لیے تو اب کوئی ایسی پابندیاں نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم زور سے پڑھے، آہستہ پڑھے، بیڈ روم میں پڑھے، ہال میں پڑھے، ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے آج۔ دیکھیے ان لوگوں کے وقت کتنے سخت ترین ان کے اوپر وقت گزرے تھے کہ نہ کوئی پڑھنا، نہ کوئی سننا کسی کا قرآن۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی کی، لیکن ہم دیکھیے کہ کیسے رو کر قرآن کی طرف آتے ہیں۔ کتنا ہم کم وقت دیتے ہیں قرآن کو، کتنا ہم زیادہ وقت دنیا میں کھپا رہے ہیں، دنیا میں اپنا وقت ویسٹ کر رہے ہیں، کتنا ہم کم ٹائم اس کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ چیک کریں، کیا کریں کہ کتنا ٹائم ہم اللہ کو دیتے ہیں، کتنا ٹائم ہم دنیا کے لیے صرف کرتے ہیں، کتنی ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں دنیا کے لیے۔ پڑھیے۔ اور مشرکین کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مرنے کے بعد ہڈیاں اور چورا بن جائیں گے تو نئی تخلیق کے ذریعے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، تم چاہے پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے نزدیک ایک بڑی چیز ہو، تو وہ پوچھیں گے کہ ہم دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی باری تعالیٰ جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے۔ پھر وہ حیرت سے آپ کے سامنے اپنا سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے کہ شاید وہ وقت قریبی ہو جس دن وہ تمہیں پکارے گا، تم سب اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس کی پکار پر لبیک کہو گے اور سوچو گے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑے دن رہے۔ اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں سے بات کرے جو سب سے اچھی ہو۔ بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور آپ کا رب ان تمام مخلوقات سے خوب واقف ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور دیا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ان کو پکارو جنہیں اللہ کے سوا تم نے اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، وہ نہ تمہاری تکلیف دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ اسی بدل ڈالنے کی۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اس کے زیادہ قریب ہو جائے، اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرا جاتا ہے۔ اور روز قیامت سے پہلے ہم ہر ایک بستی کو یا تو طبعی طور پر ہلاک کر دیں یا گناہوں کی وجہ سے اسے سخت عذاب دیں گے۔ یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اور نشانیاں بھیجنے سے ہم اس بات سے روک دیا ہے کہ گزشتہ قومیں ایسی نشانیوں کو جھٹلاتی رہی ہے، اور ہم نے سمود کو واضح نشانی کے طور پر اونٹنی دی تھی تو انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اور ہم ایسی نشانیاں لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کا رب تمام لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور ہم نے جو مشاہدات شب معراج میں آپ کو کرائے انہیں ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا تھا، اور اس زخم کے درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت بھیجی گئی ہے، اور ہم کفار مکہ کو ڈراتے ہیں، لیکن یہ چیز ان کی سرکشی کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے ملعون درخت کس کو کہا گیا ہے؟
यहाँ पर जैसे कि वशजरत अलमलऊना, किसको कहा गया है? ये जो दरख्त है, ये कौन सा दरख्त है? थूहर का दरख्त। यहाँ पर इस जहन्नुम की तह से ये थूहर का दरख्त उगेगा और अहले जहन्नुम का खाना इसी का होगा, जिसके अलावा इन्हें कोई खाने की चीज नहीं मिलेगी। और आग ये, और ये कैसे है ये, यानी कि ये दरख्त कैसा है, कैसे आग के जैसा है ये दरख्त, मतलब ये भी दरअसल अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का इनकार करने वालों के लिए। तो ये दरख्त कैसा है? आग में दरख्त, अब देखिए कि हम सोच भी नहीं सकते कि आग में दरख्त की भी पैदावार हो सकती है। कोई दरख्त भी उग सकता है। यहाँ पर हमारे लिए दरख्त उगाने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, तभी आग उग सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि दरख्त भी कहाँ उग रहा है? ये आग में, यानी कि दोज़ख की आग में। और आग का कीड़ा समंदरी आग ही के आग से पैदा होता है, इसमें जिंदा रहता है। कुछ कुछ ऐसे भी हैं कि ऐसे आग में ही ये सारी चीजें बन रही हैं, बढ़ रही हैं। और कई पौधे ऐसे हैं जिनसे आग भी निकलती है। आजकल दुनिया में भी हम देख रहे हैं कि कई पौधे ऐसे हैं जिनसे आग निकलती है। तो यहाँ पर इसकी कैफियत बताई जा रही है कि ये कैसा है। ये वाक़े मेराज की तरह थूअर के दरख्त की आग में भी पैदाइश भी काफिरों के लिए एक फितना बन गई है। और वाक़े मेराज के फितने बनने से भी ये बात साबित हो गई कि, यानी कि एक तो अल्लाह ताला ने ये बात बताई इसमें कि वाक़े मेराज, और दूसरे वो दरख्त जिस पर कुरान ने लानत की और इन लोगों के लिए एक आजमाइश बना कर रखा। चलिए पढ़िए। और जब हमने सॉरी, फरिश्तों आयदा से आप रुक जाइए, आपका कहा आवाज कि ब्रेक तुम हो रहा सब आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। जी, है। आपकी थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही थी। आवाज सही आ रही है? अच्छा, अब आ रही है, अब आ रही है। पढ़िए आप। अब आ रही है, हाँ ठीक। तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। उसने कहा, क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है? ने कहा, देखा तूने ये आदम जिसे तूने मेरे मुकाबले में इज्जत दी है। अगर तूने मुझे क़यामत के दिन तक की मोहलत दी तो कुछ के सिवा मैं इसको पूरी नस्ल को हिलाक कर दूंगा। अल्लाह ने कहा, जा इनमें से जो तेरी पैरवी करेगा तो बेशक जहन्नुम तुम सबका पूरा पूरा बदला होगी। और इनमें से जिसे आवाज लगाकर बहका सके बहका ले, और इन पर अपने सिवा सवार व प्यादा लश्कर के जरिए चढ़ाई कर, और इनके अमवाल व औलाद में इनका शरीक बन जा, और इनसे अच्छे अच्छे वादे कर दे, और शैतान उनसे सिर्फ झूठे वादे करता है। मेरे मुखलिस बंदों पर तुझे कोई कुदरत हासिल नहीं होगी, और आपका रब बतौर कारसाज आपके लिए काफी है। तुम्हारा रब वो है जो समंदर में कश्तियों को चलाता है ताकि तुम इसकी पैदा की हुई रोजी हासिल करो। वो तुम पर निहायत रहम करने वाला है। और जब तुम्हें समंदर में तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह के सिवा वो तमाम माबूद जिन्हें तुम पुकारते रहते थे गुम हो जाते हैं। फिर जब वो तुम्हें निजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो उससे रूगिरदानी कर लेते हैं। हकीकत यह है कि इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। क्या तुम्हें इस बात से इत्मीनान हो गया है कि वो तुम्हारे साथ खुशकी के किनारे को धंसा दे, या तुम पर पत्थरों और कंकरों वाली तुंद हवा भेज दे, फिर तुम अपना कोई निगहबान ना पाओ? या तुम्हें या क्या इत्मीनान हो गया है कि वो तुम्हें दोबारा समंदर में लौटा दे, फिर तुम पर एक शदीद तूफानी हवा भेज दे, फिर तुम्हारे कुफराने नेमत की वजह से तुम्हें डुबो दे, फिर तुम अपने इस अंजाम के लिए हमारा कोई पीछा करने वाला ना पाओ। और हमने औलाद आदम को इज्जत दी है और इनको बहर बर में सफर के लिए सवारी दी है, और पाकीज़ा चीजें बतौर रोजी की अता की है, और अपनी बहिशत से मखलूक़ात पर उनको फजीलत दी है। जिस दिन हम तुम्हें तमाम लोगों के इनके पेशवाओं के नाम के साथ पुकारेंगे, उस दिन जिन लोगों को इनका नाम अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा वो इन्हीं पढ़ेंगे, और एक धागे के बराबर इन पर जुल्म नहीं होगा। और जो इस दुनिया में अंधा होगा वो आखिरत में भी अंधा होगा और बड़ा ही गुमगुश्ता रहा होगा। और करीब था कि कुफार मक्का आपको उस दावत तौहीद से बहका देते जिसका हमने आपको बजरिए वही हुक्म दिया है, ताकि इसके बजाय आप हमारी तरफ कोई झूठ मंसूब कर दे। फिर तो आपको अपना गहरा दोस्त बना लेते हैं। और अगर हम आपको साबित कदम ना रखते तो खैरियत था कि आप इनकी तरफ थोड़ा सा झुक जाते। अगर ऐसा होता तो हम आपको दुनियावी जिंदगी में और मरने के बाद दोहरे अजाब का मजा चखाते, फिर आप हमारे खिलाफ अपना कोई मददगार ना पाते। और करीब था कि कुफ़ार आपको सरज़मीन मक्का में रहने से घबरा देते ताकि आपको वहाँ से निकाल दें। अगर ऐसा होता तो वो लोग आपके बाद वहाँ थोड़ी मुद्दत रह पाते। यही तरीक़ा इनके रसूलों के लिए अपनाया गया था जिन्हें हमने आपसे पहले भेजा था, और आप हमारे इस तरीक़े में कोई तब्दीली नहीं पाएँगे। आप ज़वाल आफ़ताब के वक़्त से रात की तारीकी तक नमाज़ कायम कीजिए, और फजर की नमाज में कुरान पढ़िए। बेशक फजर में कुरान पढ़ने का वक्त
फरिश्तों की हाजिरी का वक्त होता है और रात एक के मिनट रुक किसी जाइए, में बेटा रुक जाइए। इन्ना कुरान अल फजरी काना मशहूदा। मैं रोज स्टिकर भेजती हूँ आपको, जो बहनें हमारी माशाल्लाह से देखती रहती हैं, ऑब्जर्व करती हैं ग्रुप के हर मैसेजेस। तो देखिए फजर में कुरान पढ़ने की अहमियत यहाँ बताई जा रही है। फजर की नमाज को कुरान अल फज्र क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर फरिश्ते हाजिर होते हैं। हमने देखा ना कि फरिश्तों की ड्यूटियां 2 टाइम चेंज होती है, फजर में और असर में। तो फरिश्ते आते हैं और ऐसे वक्त में हम जब नमाज पढ़ रहे होते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, कि देखिए फरिश्ते जब जाते हैं अल्लाह ताला के पास, तो अब आपके बारे में ये बताते हैं कि मेरा बंदा क्या कर रहा था। अल्लाह ताला पूछते हैं कि मेरा बंदा क्या कर रहा था? तो फरिश्ते कहते हैं कि देखिए अल्लाह ताला आपका जो बंदा है कुरान पढ़ रहा था, नमाज पढ़ रहा था। तो इसलिए सबसे इसकी अहमियत ज़्यादा है कि एक तो फजर की अहमियत कि इंसान अपनी नींद खराब करके वो टाइम नमाज पढ़ रहा होता है। ये 5 नमाज़ों का ज़िक्र तो मेराज की रात में हमें पता चल गया कि यहाँ से हमें पता चल गई कि 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई और उसके बाद फिर ये सबसे अहमियत वाली नमाज़ जो है, फ़जर की नमाज़ जो है, इसका यहाँ पर ज़िक्र आ रहा है कि और सबसे कम रकात इसमें रखी गई है कि सबसे 2 रकात से लेके 4 रकात इसमें रखी गई है और इसमें क्या है जितना हो सके आप कुरान पढ़ सकते हैं, जितना हो सके आप अपनी क़िरात लंबी कर सकते हैं। जैसे आप जो जिनको आता है कुरान तो वो अपनी नमाज़ों में भी कुरान पढ़ सकते हैं या फिर जिनको नहीं आता है तो वो नमाज़ों के बाद बैठकर फिर कुरान पढ़ लें क्योंकि इसमें क्या है फरिश्ते हाज़िर होते हैं, कुरान सुनते भी हैं। आप जो पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो सुन भी रहे होते हैं कि देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को, इन्ना कुरान अल फज्री काना मशहूदा। आज से तय कर लीजिए कि मैं हर रोज़ थोड़ा क्यों नहीं होता, थोड़ा-सा 1 पेज हो सकता है कि वो टाइम कुछ माँओं का बहुत बिज़ी स्केड्यूल होता है बच्चों के जाने का, उनको भेजने का। अगर आपका ऐसा टाइम है तो आप वो टाइम कुरान मोबाइल में लगा लिया करें, ताकि आपके बच्चे भी सुनें, आप भी सुनें। अगर आप बैठकर सुकून से नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप क्या करें फिर थोड़ा-सा मोबाइल में कुरान लगा लिया करें ताकि आपके बच्चों के भी कानों में जाए और आपकी मॉर्निंग जो है स्टार्ट इससे हो, आपके बच्चों की जो आपके बच्चे घर से निकलने से पहले कुरान पढ़ के सुन के जाएँ। आपके हस्बैंड्स हैं, जो भी हैं, उनके लिए भी ये अच्छा होगा कि वो कुरान सुन के जाएँगे। तो एक अच्छी औरत, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी जो होती है, तो वो कैसी होती है? घर में एक ऐसा माहौल बनाती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फजर के बाद कुरान पढ़ने का एहतमाम कीजिए क्योंकि फजर के बाद कुरान पढ़ना मशहूद होता है और रात की नमाज़, अब तहज्जुद की नमाज़ की भी यहाँ पर अहमियत बताई जा रही है कि तहज्जुद की नमाज़ भी कि आपके लिए ज़ायद नमाज़ है। ये क्या है? नफ़िल, नाफ़िला जो कहते हैं, नफ़िल किसको कहते हैं? एक्स्ट्रा। अब जो पढ़ना चाहे पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तो कोई उसको गुनाह नहीं है। तो नफ़िल जिसको कहा जाता है वो एक्स्ट्रा नमाज़ें हैं हमारी। अगर हम तहज्जुद पढ़ रहे हैं, हम इशराक पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है हमारी एक्स्ट्रा नमाज़ें। अगर हम पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला के पास अपने पॉइंट्स बना रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये कैसे है तहज्जुद की नमाज़ अल्लाह ताला के नज़दीक करने वाली है आपको। बहुत ज़्यादा करीब अगर कोई होना चाह रहा है, अल्लाह ताला की गुड लिस्ट में आना चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि मैं अल्लाह के दोस्तों में अपना नाम लिखाऊँ, अल्लाह ताला के मुक़र्रबीन फरिश्तों में सॉरी अल्लाह ताला के मुक़र्रबीन सालिहीन में अपना नाम लिखाऊँ, तो उसके लिए चाहिए कि वो तहज्जुद की नमाज़ का एहतमाम करना शुरू करे। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आधी रात से उठ जाएँ। आप अगर फजर के आधा घंटा पहले भी उठने की प्रैक्टिस कर लें, सबसे पहले आप क्या करें, जब आपको आदत नहीं हो रही है 15 मिनट्स पहले उठने की प्रैक्टिस करें। फिर आप 15 मिनट्स पहले आसानी से उठ जाएँगे, तो आपको खुद ऐसे लगेगा कि नहीं मैं और आधा घंटा पहले उठूँ ताकि मैं और अच्छी नमाज़ पढ़ूँ। फिर हमने ये भी बताया हमारी सिस्टर्स को कि आप तहज्जुद की नमाज़ में कुरान देखकर भी पढ़ सकते हैं, छोटे-छोटे पारे ले लीजिए, उसमें से देखकर भी पढ़ लीजिए। इस तरीके से आप तहज्जुद में नमाज़ और कुरान दोनों का भी एहतमाम कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला देखिए कि क्या फरमा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि आपका परवरदिगार आपको मकाम महमूद पर फाइज़ करेगा और फिर क्या है वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा। अब यहाँ पर देखिए दुआ कीजिए, ऐ मेरे परवरदिगार जहां भी तू मुझे ले जाए सच्चाई के साथ ले जा और जहां से निकाले सच्चाई के साथ निकाल और यहाँ अपने यहाँ से मुझे इख्तिदार को मेरा मददगार बना दे, एक इख्तिदार को यानी कि एक फरिश्ते को। ये दुआ कैसी है? बुलंद बुजुर्ग मर्तबे अपने से छोटे या कमतर दर्जे के आदमी को अपने हक में दुआ के लिए कह सकते हैं कि छोटा और कमतर दर्जे का भी आदमी है तो उसके लिए भी दुआ उसको भी हम दुआ के लिए कर सकते हैं। बुलंद मर्तबे जो बुजुर्ग जो शख्स है उनको भी उनके भी हक में दुआ कबूल होती है। तो ये क्या करें, हम दुआ दुआ खुद के लिए भी किया करें, दूसरों को भी दुआ किया करें। क्या है मेरे परवरदिगार जहाँ तू मुझे ले जाए सच्चाई के साथ ले जाए। चाहे आप कहीं जहाँ हम रह रहे हैं या जहाँ हम सफ़र कर रहे हैं
جہاں ہم جا رہے ہیں تو یہاں جہاں بھی ہم جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں سچائی کی جگہ پر لے جا اور سچائی کی جگہ پر اتار، اور ہمارے لیے کیا کر، ایک اقتدار بنا، ایک ساتھی ایسا بنا جو ہمیں ہمیشہ سچائی پر قائم رکھے۔ اور حق آ گیا اور باطل بھاگ کھڑا ہوا، اور باطل تو ہے ہی بھاگ نکلنے والا۔ اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں مومنوں کے لیے تو وہ شفا ہے اور رحمت ہے۔ یہ دیکھیے، رحمت للمومنین ما ہوا شفاء و رحمت۔ دیکھیے قرآن کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ دو چیزیں قرآن سے کیا مل رہی ہیں، شفا بھی اور رحمت بھی۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا قرآن سے ہدایت بھی مل رہی ہے، تو یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن کو ہمیشہ شفا کے لیے بھی پڑھا کریں، کہ جیسے کہ کچھ آیتیں ہیں، جیسے کہ ہم نے بتایا آپ کو رقیہ کی کچھ آیتیں ایک جگہ مجموعہ ہے، کچھ آیتوں کا انہوں نے نکال کر ایک جگہ رکھا ہوا ہے مفسرین نے، علماء نے، کہ وہ یعنی کہ بیماریوں میں یا سحر زدہ یا نظر بد کے لیے، یا پھر جو بھی پریشانی انسان کے اوپر آتی ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، جو بھی تکلیفوں کے لیے بھی انسان چاہے تو قرآن کو شفا کے لیے پڑھنا چاہیے، سوچ کر پڑھنا چاہیے کہ اگر میں قرآن کو پڑھ رہی ہوں، قرآن کی آیات پڑھ رہی ہوں، بہت ساری دعائیں ہمیں مختلف اوقات میں پڑھنے کے لیے بھی سکھائی گئی ہے، تکلیف دور کرنے کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے، بخار کے لیے، بیماریوں میں کون سی دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ قدرتہ من شر ما اجید و احاذر، یہ بھی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ کوئی تکلیف اگر اپنے جسم میں ہے تو وہ یہ دعا پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنے سے بھی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمیں بہت ساری دعائیں قرآن میں سکھائی گئی ہیں، کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ قرآن میں کیا چیزیں ہیں، کہ ہر چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے، اور یہ قرآن شفا بھی ہے اور انسانوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ دیکھیے رحمت تو ہوئی نا، کہ ہر چیز ہمیں اس سے فائدہ بھی پہنچ رہا ہے، شفا بھی مل رہی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز کے لیے ہم ڈاکٹروں کے پاس بھاگیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ڈاکٹروں کے پاس بھاگنا بے وقوفی ہے، کیونکہ انسان کیا ہوتا ہے پھر اس کی باڈی نا ویک ہو جاتی ہے، دوائیں کھا کر، کہ ہر کچھ چیزوں کا علاج تو دعاؤں سے کر لیا کریں۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان ڈاکٹر کے پاس جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا شفا ہے قرآن میں، تو قرآن کو شفا سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جب دعائیں پڑھیں تو ہمارا توکل یہ ہونا چاہیے کہ اب میں نے دعا پڑھ لی، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ توکل کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کو فوراً اس کے ریزلٹس ملنے شروع ہو جائیں گے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ظالم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، اس کو سمجھتے ہی نہیں، تو ان کے لیے تو خسارہ ہی ہے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ پھیرتا ہے اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے پہلے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ انسان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو بڑا اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا ہے تو اس کو وہ بھول جاتا ہے۔ آپ ان سے کہیے ہر کوئی اپنی طبیعت سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے، لہٰذا تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کون زیادہ سیدھی راہ پر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کتنا ہمارا ایمان کا لیول ہے، کون سیدھی راہ پر چل رہا ہے، کون صرف دوسروں کو بتانے کے لیے نیکیوں کے کام کرتا ہے۔ دیکھیے کہ کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں، عام تو نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، لیکن ساروں کے بیچ بیٹھے ہیں تو اب سب کے بیچ میں پڑھنا ہی پڑے گی تو پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو کچھ لوگ ہیں کہ کچھ ایسے نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن صرف ریاکاری کے، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر چل رہا ہے، اکیلے میں تنہائیوں میں کتنی عبادتیں ہیں اور سب کے سامنے کتنی عبادتیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پڑھیے آگے، لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، اور کفار مکہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے آپ پر وحی کی ہے اسے واپس لے لیں، پھر اس کاروائی پر ہمارے خلاف آپ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے مگر آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، ایسا نہیں کہ بے شک آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمام انس و جن اکٹھا ہو کر اس قرآن جیسا لانے کی کوشش کریں گے تو اس جیسا نہیں لائیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائے۔ اور ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، لیکن اکثر لوگوں نے انکاری کیا، اور کافروں نے کہا کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم زمین سے ہمارے لیے ایک چشمہ نہ جاری کر دو، یا کھجوروں اور انگوروں کا تمہارا کوئی باغ ہو جس کے درمیان سے نہریں جاری کر کے دکھا دو، یا جیسا کہتے رہے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا دو، یا تمہارا کوئی سونے کا گھر ہو یا آسمان پر چڑھ جاؤ
اور صرف آسمان تمہارے چڑھ جانے سے ہی ایمان نہیں لے آئیں گے، یہاں تک کہ تم ہمارے لیے کوئی کتاب اتار لاؤ جسے ہم پڑھیں۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب تمام عیب سے و نقائص سے پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں جسے اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آتی تو انہیں ایمان لانے سے صرف ان کی اس بات نے روک دیا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین پر رہنے والے فرشتے ہوتے جو سکون و اطمینان کے ساتھ اس پر چلتے پھرتے تو ہم آسمان سے فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی ذات بحیثیت گواہ کافی ہے، وہ بے شک اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور انہیں اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے آپ ایسے لوگوں کے لیے اس کے سوا دوسرے دوست نہ پائیں گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اکٹھا کریں گے، در حالانکہ وہ اندھے اور گونگے ہوں گے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب بھی اس کی آگ دھیمی ہوگی ہم ان کے لیے اس کی تپش کو بڑھا دیں گے، انہیں یہ بدلہ اس کو ملے گا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ نئی تخلیق کے ذریعے اٹھائے جائیں گے؟ کیا وہ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ بے شک ان جیسا پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس نے ان کی موت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ظالموں نے کفر کی راہ اختیار کی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم اپنا ہاتھ روک لیتے، اور انسان بخیل واقع ہوا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو نو کھلی نشانیاں دی تھی، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے جب وہ ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے تو ان سے فرعون نے کہا اے موسیٰ مجھے یقین ہے تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ایک منٹ رکیے۔ اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 102 میں ہم نے موسیٰ کو واضح آیات دی، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے گئے تھے؟ ہم نے سورہ اعراف میں بھی پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے گئے تھے۔ کون کون سے معجزات تھے وہ؟ ایک عصائے موسیٰ جو تھا، اور ید بیضا جو آپ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے اور وہ چمکتا ہوا باہر نکلتا۔ پھر بڑی مجلس میں برسر عام جادوگروں کے شکست ہوئی تھی، سارے ملک میں قحط کا واقع ہونا یہ بھی یہ تھا، اور پھر بعد میں یکے بعد دیگرے کیا کیا طوفان آئے، ٹڈی دل، جوؤں کا عذاب، میڈکوں کا عذاب، خون کی بلاؤں کا نازل ہونا، یہ ایسے واضح معجزات تھے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں بھی واضح دلائل تھے اور ان کے قلبی اطمینان کے لیے بھی کافی تھے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اتنے ساری چیزیں معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو موسیٰ نے جواب دیا تو خوب جانتا ہے ان بصیرت افروز نشانیوں کو اس ہستی نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہو کے رہے گا۔ اب فرعون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کے وقت کا وعدہ آئے گا ہم تمہیں اکٹھا کریں گے۔ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ ہی نازل ہوا۔ ہم نے آپ کو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ہم نے قرآن کو موقع بموقع الگ الگ کر کے نازل کیا۔ یہ دیکھیے تاکہ آپ اسے وقفہ سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ قرآن جب نازل ہوا، جب جو حالات تھے اس حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تھی، جو پرابلمز آتے تھے، جو پریشانیاں آتی تھی، ان لوگوں کو ڈراوے جو آتے تھے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک الگ الگ ٹائموں پر نازل کی۔ اور آپ ان سے کہیے تم پر ایمان لایا ہوں، اور ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، آپ ان سے کہیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا جب انہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے۔ دیکھیں کیسے نیک لوگوں کی کیا بات بتائی جا رہی ہے، یخرون للاذقان سجدا، کہ جن کے سامنے جن کے دلوں میں ایمان ہے کہ دل ان کے نرم ہو جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں، وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، کہ یقیناً ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کے رہنے والا ہے۔ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کا یہ حال ہے، اور وہ تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ یہ قرآن ان کے خشوع اور خضوع کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔
یعنی کہ دیکھیے جب انسان، ایک ایمان والا انسان جب قرآن سنتا ہے تو اس کے خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عاجزی اور انکساری میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے برے عمل اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے آپ سب کے ساتھ یہ سب؟ اگر ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ بھی ایمان والے ہیں، آپ کا ایمان کا لیول ہائی ہے۔ اور اگر قرآن پڑھ کر بھی ہمارے اندر کوئی چینجز نہیں آ رہے ہیں، ہمارے اندر وہی اکڑ ہے، وہی کوئی آیت پڑھ کر ہماری آنکھ سے آنسو نہیں جا رہے، اکیلے میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں قرآن، آپ کی آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ بھی ایمان والے ہیں۔ اگر نہیں، اس طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، یا پھر اس طریقے سے نہیں آپ کے دلوں میں اتر رہا ہے، تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے اپنے ایمان کو کیسے بڑھایا جائے، کیسے کیا کوششیں کی جائے، یہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن دیکھیے کہ کیسا ہے، ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم ہر روز کوئی نہ کوئی آیت ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں کو ہلا کر رکھ دیتی، ہارٹ ٹچنگ ہوتی ہے نا کوئی نہ کوئی آیت۔ ایسے نہیں کہ اچھا فلاں دن ہم نے ایک آیت پڑھی تھی بڑی ہارٹ ٹچنگ تھی، نہیں، بلکہ ہر روز کوئی نہ کوئی آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے دلوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں، کہ ہم کو رلا دینے کے لیے، ہلا دینے کے لیے، کہ یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہے ہمارے اندر ایمان تو یہ ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا ہے تو چیک کریے اپنے اپنے ایمانوں کو، اپنا ایمان چیک کریے کہ کتنا کم ہے میرا ایمان، کیوں، کیا بات ہے، میں مسلمان گھروں میں پیدا ہوئی، میں 40 کی ہو گئی، میں 50 کی ہو گئی، میرا ایمان ابھی تک اتنا کمزور ہے کہ قرآن میرے دل پر اثر نہیں کر رہا، نہ مجھے کبھی خوشی محسوس ہو رہی ہے، نہ مجھے کبھی دکھ محسوس ہو رہا ہے، کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں کھوئے جا رہے ہیں، اپنے گناہوں کے بوجھ ہمارے سروں پر بڑھ رہے ہیں، یہ ریزن ہے۔ آپ ان سے کہیے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو نام بھی تم پکارو گے اس کے سبھی نام اچھے ہیں، اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیے نہ بالکل کم آواز میں، بلکہ ان کے درمیانہ اوسط درجے کا لہجہ اختیار کیجیے، یعنی کہ تلاوت جو ہے بہت زیادہ زور سے بھی نہیں، کیونکہ یہ کیا کرتے تھے، یہ آیت اس وقت اتری جب مکہ میں کافروں سے چھپے رہتے تھے، جب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے تو بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے، تو جب مشرک قرآن سنتے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ اب ہم آہستہ پڑھیں، بلکہ ہم تو الحمدللہ یہ کہیے کہ ہمارے لیے تو کھلا یہ ہے کہ ہم کتنے بھی زور سے پڑھ لیں، کتنے بھی آہستہ پڑھ لیں، ہم کو کوئی بولنے والا نہیں ہے، یہ یہاں پر مشرکوں کی وجہ سے۔ تو جب مشرک قرآن سنتے تو صاحب قرآن اور قرآن لانے والے جو جبرائیل علیہ السلام تھے ان کو برا بھلا کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے، جبرائیل علیہ السلام کو برا بھلا کہتے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ نماز میں قرآن بلند آواز سے نہ پڑھیے، مشرک قرآن کو برا بھلا کہیں گے، اور نہ اتنی آہستہ پڑھیے کہ آپ کے صحابہ سن ہی نہ سکیں، اس لیے درمیانی راہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ بات ہمارے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے تھی یہ۔ اور کہہ دیجئے کہ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کو سزاوار ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ بادشاہ، اس میں کوئی شریک ہے، اور نہ ہی ناتوانی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کسی کی شریک کی ضرورت ہی نہیں ہے، انسان کیونکہ کمزور ہوتا ہے نا، ناتوا ہوتا ہے نا انسان، اس لیے انسان سوچتا ہے کہ میری کوئی اولاد ہو جو بڑھاپے میں میرے کام آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی کافی ہے ساری دنیا کو سنبھالنے کے لیے، اور جو کچھ اس نے تخلیق کی ہے اس کو سنبھالنے اور سنوارنے کے لیے، اور اس کی خوب بڑائی بیان کیجئے۔ یہاں پر ہمارا سورہ بنی اسرائیل ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ سورہ کہف انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب